بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हमने सूरत नंबर 17 शुरू करनी है। इसका नाम बनी इसराइल है तारीखी हवाले से, और इसरा वाकया मेराज की मुनासबत से इसका नाम है। ये मक्की सूरत है और इसकी आयात की तादाद 111 है। इसमें 12 रुकू है और ये सूरत 15वें पारे से शुरू होती है। शान नज़ूल इसका ये है कि इस सूरत का आगाज अल्लाह ताला के इस अजीम मोज़े से होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के सफर को इसरा कहते हैं और बैतुल मुकद्दस से आसमान के सफर को मेराज कहते हैं। यह सूरत हिजरत मदीना से तकरीबन 1 साल पहले नाजिल हुई। इस वक्त कुफ़ार मक्का का जुल्म व सितम अरूज पर था और मुसलमानों को साबित कदमी की तलकीन मकसूद थी। इस सूरत के नज़ूल के वक्त ही 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की गईं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सूरत बनी इसराइल, कहफ और मरियम इन सूरतों में से है जो शुरू में नाजिल हुई और मेरा पुराना सरमाया है। इस सूरत में खास तौर पर नमाज तहज्जुद और नमाज फजर की फजीलत बयान की गई है। इसमें जो मज़ामीन बयान हुए हैं सूरत में, वो सबसे पहले तौहीद और रसालत है, अल्लाह ताला की वहदानियत और अंबिया की अथॉरिटी पर जोर दिया गया है। इस सूरत में बनी इसराइल के 2 बड़े बिगाड़ और उन पर आने वाले अजाबों का जिक्र करके मुसलमानों को इबरत दिलाई गई है। आयात नंबर 23 नंबर से लेकर 39 तक एक मुकम्मल मुआशरती ज़ाब्ता अखलाक बयान किया गया है, जिसमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद,
فضول خرچی سے ممانعت، قتل اولاد اور بدکاری کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، یتیم کے مال کی حفاظت اور ناپ تول میں دیانتداری کے بارے میں بتایا گیا ہے، قرآن کو شفا اور رحمت قرار دیا گیا ہے اور منکرین کو اس جیسا کلام لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہے سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سبحانہ پاک ہے، سین با اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے مفعول مطلق ہے، اللہ زی وہ جو اسم موصول ہے، اسرا رات کو لے گیا، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، سین را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بی عبدی ہی اپنے بندے کو، بی حرف جر ہے، عبدی اسم مجرور ہے اور ہی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، لیلن ایک رات، لام یا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم نکرہ ہے، ظرف زمان ہے رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، من حرف جر ہے، المسجدی اس میں ظرف ہے مجرور ہے اور الحرامی صفت مجرور ہے، الی المسجد الاقصی دور کی اس مسجد تک، الی حرف جر ہے، المسجدی اس میں ظرف ہے مجرور ہے اور الی المسجدی مرکب جاری ہے، الاقصی اس میں صفت ہے اور اسم تفضیل ہے دور ترین، کاف سواد اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ زی وہ جو اسم موصول ہے، بارکنا برکت دی ہم نے، بارا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے اور نا جو ہے یہ ضمیر فاعل ہے ہم یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے، حولہ اس کے ماحول کو، حولا ظرف مکان ہے اسم منصوب ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، لینوریہ ہو تاکہ ہم دکھائیں اس کو، لی لام تعلیل ہے، نوریا فعل مضارع منصوب ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ہو مفعول بہ ہے اور ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، من آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں، من حرف جر ہے، آیاتی اسم جمع ہے اور مجرور ہے، من آیاتی یہ مرکب جاری ہے اور نا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے ہماری، انہ بلا شبہ وہ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہو اسم ہے انا کا، ہوا وہ ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، السمیع سب کچھ سننے والا ہے، صفت مشبہ ہے سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے، یہ با سواد اور را اور یہ بھی صفت مشبہ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے اس لیے آغاز کیا تاکہ وہ یہ واضح کر دے کہ وہ ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے پاک ہے، سفر معراج جتنا بھی حیران کن ہو اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں، اسرا بعبدہ ہی یہاں پہ عبد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مفسرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بندے کا لفظ جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر تولا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ معراج صرف خواب نہیں تھا بلکہ جاگتی حالت میں جسمانی سفر تھا، لیلن لفظ لیلن نکرہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عظیم الشان سفر پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے محض ایک مختصر سے حصے میں مکمل ہوا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی اس سے مراد مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، مسجد اقصی کو اقصی دور والی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ حجاز سے بہت دور شام میں واقع ہے، الذی بارکنا حولہ اس سے مراد بیت المقدس کے اطراف کی وہ مادی برکتیں، پھل، نہریں اور دینی برکتیں ہیں کہ یہ جگہ انبیاء کا مرکز اور قبلہ رہی ہے، لینریہ من آیاتنا اس سفر کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے عجائب، جنت اور دوزخ کے مناظر اور اللہ کی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروانا تھا، انہ هو السمیع البصیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی فریادیں سننے والا اور ان کی ہر حالت کو دیکھنے والا ہے، اسی لیے اس نے انہیں اس خصوصی اعزاز سے نوازا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کچھ احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو معراج کی تفصیلات بیان کرتی ہیں، براق کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے ایک جانور براق پر سواری کی جو کہ بجلی کی رفتار سے چلتا تھا، بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء سے ہوئی اور وہی امت کے لیے پنجگانہ نماز کا 5 یعنی نمازیں ہیں ان کا تحفہ ملا۔ اب ہے آیت نمبر 2، وآتینا اور دی ہم نے، وا حرف عطف ہے، آتینا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، موسیٰ کو اس میں علم ہے پراپر ناؤن، الکتابہ کتاب اسم ہے اور مفعول بہ ہے اول یعنی آبجیکٹ ہے، وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو، وا حرف عطف ہے، جعلنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ہو جو ہے مفعول ہے واحد مذکر غائب کے لیے، خدن ہدایت یہ اسم ہے، لی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، لی حرف جر ہے، بنی اس میں مجرور ہے
اور اسرائیلا اس میں علم ہے اور مضاف علیہ ہے. اللہ یہ کہ نہ، یہ ان اور لا سے مل کے بنا ہے. تتخذو تم بناؤ، فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. من دونی میرے سوا کسی کو، من حرف جر ہے، دونی اس میں مجرور ہے اور پلس یا ضمیر متکلم ہے. وکیلا کارساز یہ اسم ہے اور مفعول بے ہے ثانی. واو کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور با محاورہ اس کا ترجمہ ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. وآتینا موسیٰ الکتاب، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرا اور معراج کے شرف سے نوازا، اسی طرح ماضی میں موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات عطا فرمائی. قرآن میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور قرآن اور تورات کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے کیونکہ یہ دونوں عظیم کتب ہدایت ہیں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، یہاں ہدایت سے مراد وہ قانون اور شریعت ہے جو بنی اسرائیل کو گمراہی سے نکالنے کے لیے دی گئی تھی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے انتظام فرمایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس کو کتاب تورات کا بنیادی پیغام اور مقصد یہ تھا کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل، کارساز اور بگڑی بنانے والا سمجھے. مفسرین کے مطابق اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے کیونکہ جب انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ نفع اور نقصان جو ہے اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے تو وہ دوسروں کے آگے سجدہ کرنے سے بچ جاتا ہے. ذریتا اے اولاد، یہ اسم منصوب ہے اور یہاں پہ منادہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. من ان لوگوں کی جن کو اسم موصول ہے. حملنا سوار کیا ہم نے. ہا میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. مع نو ساتھ نو کے، میم عین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ایڈورب ہے. نو یہ اس میں علم ہے، حالت جر میں ہے کیونکہ یہ ماں کے بعد مضاف علیہ کی جگہ پر ہے. انہو یقیناً وہ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہو ضمیر متصل ہے اور انا کا اسم ہے اور حضرت نو کی طرف لوٹ رہی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے. کھانا تھا، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ناقص ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے. عبدن بندہ، عین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم منصوب ہے اور کانا کی خبر ہے. شکورا شکر گزار، شین کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، صفت مشبہ یا مبالغے کا صیغہ ہے اور عبدن کی صفت ہے اور منصوب ہے اور یہ فعول کے وزن پر ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. ذریتا من حملنا مع نوح، یہاں پہ بنی اسرائیل اور تمام انسانوں کو ان کے اصل کی یاد دلائی گئی ہے کہ تم ان خوش قسمت لوگوں کی اولاد ہو جنہیں اللہ نے طوفان نوح کی عالمی ہلاکت سے بچا کر کشتی میں سوار کیا تھا. اللہ بنی اسرائیل کو جتا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر ہمارا یہ احسان عظیم تھا کہ ہم نے انہیں غرق ہونے سے بچایا، لہٰذا تمہیں بھی اپنے اس محسن رب کا وفادار اور فرما بردار ہونا چاہیے. انہ کانا عبدن شکورا، یہاں پہ حضرت نوح کو عبدن شکورا کہا گیا ہے، بہت شکر گزار بندہ. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر حال میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اولاد کو ان کے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام کی صفت شکر دلا کر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے باپ اتنے شکر گزار تھے تو تمہیں بھی اللہ کی نعمتوں، خاص طور پہ کتاب اور ہدایت کا شکر گزار بننا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے. بعض روایات کے مطابق حضرت نوح جب بھی کھانا کھاتے یا پانی پیتے یا کوئی نیا لباس پہنتے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شکور، بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لقب سے نوازا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی طویل حدیث شفاعت میں بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول تھے اور اللہ نے آپ کا نام عبدن شکورا رکھا، لہٰذا آپ ہماری شفاعت فرمائیں. یہ آیت اسی عظیم مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب ہے آیت نمبر 4 اور 5. وَقَدَيْنَا، اور فیصلہ کر دیا تھا ہم نے. وا حرف عطف ہے، قدئی فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، کاف دعات اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. الا حرف جر ہے، بنی یہ بنین بیٹے کی یعنی اس کی جمع ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا ہے اور حالت جر میں بنی پڑھا جاتا ہے. اسرائیل اس میں علم ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حالت جر میں زبر کے ساتھ ہے. فی الکتابی کتاب میں، فی حرف جر ہے، الکتابی اسم معرفہ باللام مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے اور مرکب جاری ہے لتفسدن کہ یقیناً تم ضرور فساد کرو گے. لا لام قسم ہے، تفسدن فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور فاس سین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے. فی الارض زمین میں، اور یہ مرکب جاری ہے مرتين دو مرتبہ. میم را را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم تسنیہ ہے، حالت نصب میں ہے.
والا تعلنا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے. وا حرف عطف ہے، لام لام تاکید ہے. تعلنا فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور نون ثقیلہ تاکید کے لیے ہے. علوون کبیرہ سرکشی بڑی. اور علوون جو ہے یہ علوون کبیرہ یہ مرکب توصیفی ہے. آئین لام اور واؤ علوون کا روٹ ورڈ ہے، یہ مفعول مطلق ہے. اور کبیرہ اس میں صفت ہے، علوون کی صفت ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. فاذا پھر جب. فا حرف عطف ہے، اذا ظرف زمان ہے. جا آ گیا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، جیم یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. وعدو وعدہ یہ اسم ہے، اور جا کا فاعل ہے. اولاہما ان دونوں میں سے پہلی کا. اولا اسم ہے جو وعد کا مضاف علیہ ہے، اور ہما جو ہے یہ تسنیہ کی ضمیر ہے. با افنا بھیجے ہم نے. با عین اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. علیکم تم پر، الا حرف جار ہے اور کم ضمیر مخاطب اور مجرور ہے. اور علیکم مرکب جاری ہے. عبادا لنا بندے اپنے. آئین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے اور مفعول بے ہے. بندے لنا لام حرف جار ہے، نا ضمیر متکلم ہے. اولی باسن جنگجو. اولی اس کے اسم ہے، صاحب یا والے اس کے معنی ہے. باسن با حمزہ سین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے. شدید سخت. شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں صفت ہے اور باسا کی صفت ہے. فجاسو پس وہ گھس گئے. فا حرف عطف ہے، جاسو جیم واو اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے. خلالا درمیان. ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ظرف ہے. الدیاری گھروں کے، یہ اسم ہے اور دار کی جمع ہے. وکانا اور تھا. وا حرف عطف ہے، کانا فعل ناقص ہے واحد مذکر غائب کے لیے. وعدن وعدہ، اور یہ کانا کا اسم ہے مفعولا پورا کیا ہوا. فا عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے مفعول ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم 2 بار زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی. پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا. پس وہ گھروں میں گھس گئے، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا. وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کتاب تورات میں پہلے ہی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اپنی نافرمانیوں اور تکبر کی وجہ سے 2 مرتبہ بڑے پیمانے پر فساد برپا کریں گے. یہاں فساد سے مراد اللہ کے احکامات کی کلم کھلا خلاف ورزی، انبیاء کا قتل اور زمین پر ظلم و ستم ہے. علوًا کبیرہ یہ حد سے بڑی ہوئی بغاوت اور تکبر ہے، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ. یہاں پہ مفسرین کے مطابق جب بنی اسرائیل نے پہلی بار فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت طاقتور دشمن مسلط کر دیے. مفسرین کے مطابق اس عذاب کا کوڑا غالباً جالوت یا بخت نصر جیسے بادشاہوں کے ذریعے برسایا گیا، جنہوں نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا. فجاسو حلالت دیار اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر تک گھس گئے اور کوئی چھپنے کی جگہ نہ چھوڑی. اب ہے آیت نمبر 6. ثم پھر رددنا غلبہ دے دیا ہم نے. را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. لکم تمہیں مرکب جاری ہے، لام حرف جر ہے، کم ضمیر مجرور متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. القرہ دوبارہ کاف را را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے واحد مؤنث ہے، یہ اسم معرفہ ہے اور مفعول بہ ہے. علیہم ان پر مرکب جاری ہے. علی حرف جر ہے اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی. وامددناکم اور مدد دی ہم نے تمہیں. وا حرف عطف ہے، امددنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے مفعول بہ ہے. باموالی سات، باموال سات مالوں کے. بی حرف جر ہے، اموالن یہ اسم ہے جمع مکسر ہے اور مجرور ہے. و بنینا اور بیٹوں کے ساتھ. وا حرف عطف ہے اور بنین اسم ہے جمع سالم مجرور. وجعلناکم اور کر دیا ہم نے تمہیں. وا حرف عطف ہے، جعلنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. کم ضمیر منصوب متصل ہے اور مفعول بہ ہے. اکثرا زیادہ، نفیرہ تعداد میں. اکثرا اسم تفضیل ہے افعل کے وزن پر، مفعول بہ ثانی ہے. کاف سا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. نفیرہ یہ اسم ہے منصوب ہے اور یہاں پہ اکثر کی وضاحت کر رہا ہے. نون فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، تمہیز کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے جو کہ اکثر کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. بنی اسرائیل کو جب بخت نصر یا جالوت جیسے دشمنوں کے ہاتھوں ذلت اٹھانی پڑی
تو ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں اپنے دشمنوں پر دوبارہ فتح عطا فرمائی۔ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ اشارہ ایران کے بادشاہ خسرو یا کورش کی طرف ہے، جس نے بنی اسرائیل کو قید سے رہا کروا کر دوبارہ بیت المقدس میں آباد کیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنی اسرائیل جو بالکل کنگال اور بے اولاد کر دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دولت، جاہ و حشمت اور کثرت اولاد سے نوازا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نافرمانی ذلت لاتی ہے اور رجوع الی اللہ سے کھوئی ہوئی نعمتیں واپس مل جاتی ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، نفیر سے مراد وہ لوگ ہیں جو لڑائی کے لیے نکلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں افرادی قوت اور فوجی طاقت میں دوبارہ مضبوط کر دیا۔ اب ہے آیت نمبر 7، ان احسنتم، اگر بھلائی کی تم نے۔ ان حرف شرط ہے، احسنتم، ہا سین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ احسنتم، تو بھلائی کی تم نے۔ احسنتم دوسری دفعہ یہ جواب شرط ہے، یعنی تمہارا اچھا کرنا تمہارے اپنے لیے ہے۔ لِأَنفُسِكُمْ، اپنے ہی لیے ہے۔ لی حرف جار ہے، انفسی نون فا اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، جمع مکسر ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے۔ وَإِن، اور اگر، وا حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے۔ تم برائی کی تم نے۔ سین وا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فَلَہَا، تو ان کے لیے ہے، فا حرف عطف ہے، اور لہا اس کے لیے، یعنی اس برائی کا وبال بھی اس پر ہے۔ فَإِذَا، پس جب یا چنانچہ جب، فا حرف عطف ہے اور اذا ظرف زمان ہے۔ جا آ گیا، جیم یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ وعدو، وعدہ، الآخراتی دوسرا، وعدو اسم ہے، الآخراتی اس میں صفت ہے۔ لیسوء، تاکہ وہ بگاڑ دیں، سین واو اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لام جو ہے یہ یہاں پہ لام تعلیل ہے۔ یسوء یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے۔ وجوہکم، تمہارے چہرے، واو جیم اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، جمع مکسر ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی۔ والی یدخلوا، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں۔ وا حرف عطف ہے، اور جو لام ہے یہ لام تعلیل ہے۔ یدخلوا فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے۔ داخا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، المسجدی مسجد میں۔ سین جیم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں ظرف ہے۔ کما جیسے، کا حرف تشبیہ ہے اور ما مصدریہ ہے۔ دخلوہ، داخل ہوئے وہ اس میں، اور یہ دخلو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی۔ اولا مرہ، پہلی بار۔ اولا اسم ہے، اور مرتن یہ بھی اسم ہے۔ وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ برباد کرے۔ وا حرف عطف ہے، لام جو ہے یہ لام تعلیل ہے، اور یتبرو، تا با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے۔ ماں جس چیز پر، یہ اسم موصول ہے، علاؤ وہ غلبہ پائیں۔ عین لام اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے۔ تتبیرا، بری طرح، تباہ و برباد کرنا۔ تا با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے، مکمل طور پر تباہ کرنا اس کا مطلب ہے، اور با محاورہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ ان احسنتم لانفسکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ انسان کو خود ہی ملتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل یا کوئی بھی انسان اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس کا فائدہ ان کی اپنی جانوں کو ہوگا، اور کہ وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت پائیں گے، اور اگر وہ سرکشی اور نافرمانی کریں گے تو اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یہاں دوسرے وعدے سے مراد بنی اسرائیل کی وہ دوسری بڑی سرکشی ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف کی تھی۔ جب انہوں نے زمین میں دوبارہ فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دوسرا وعدہ پورا ہو گیا۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، یسوع کا مطلب ہے چہروں کو بگاڑنا یا رسوا کرنا، یعنی دشمن تم پر اس طرح غالب آئے گا کہ تمہارے چہروں پر ذلت، غم اور خوف کے آثار نمایاں ہوں گے۔ مفسرین کے مطابق یہ رومیوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی وہ تباہی تھی جس میں ان کی تذلیل کی گئی تھی۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلی تباہی وقت نصر کے دور میں دشمن بیت المقدس میں داخل ہوا تھا، اسی طرح اس بار بھی دشمن رومی زبردستی مسجد اقصی میں داخل ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم سے تمہارا مرکز چھین لیا جائے گا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن جس بستی، عمارت یا شہر پر غالب آئے گا اسے مکمل طور پر نیست و نابود اور تہس نہس کر دے گا۔ تاریخی طور پر اس موقع پر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔
آیت کے پہلے حصے کی جو تشریح ہے وہ یہ حدیث کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عمل بھی انسان کرتا ہے اس کا نفع یا نقصان اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اور یہ آیت بنی اسرائیل کو خبردار کرتی ہے کہ اللہ کی سنت ہے جب بھی کوئی قوم سرکشی کرتی ہے اسے سزا ملتی ہے، پہلی سزا کے بعد اگر وہ سمجھ جائیں تو اللہ رحم کرتا ہے، لیکن دوبارہ فساد پر دوبارہ ویسی ہی یا اس سے زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 8، عسا قریب ہے، یہ فعل ناقص ہے، جامد افعال مقاربہ میں سے ہے جو کہ امید ظاہر کرتا ہے۔ ربکم تمہارا رب، یہ مرکب اضافی ہے، ربو مضاف ہے، اور جو کم ہے ضمیر جمع مذکر حاضر کے لیے یہ مضاف علیہ ہے۔ ان یہ کہ یہ حرف ناصبہ ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یرحمکم رحم کرے تم پر، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے اور منصوب ہے ان کی وجہ سے، کم جو ہے یہ مفعول بے ہے اور ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کی، ان اور اگر، وا حرف شرط ہے، ان حرف شرط ہے، تم فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، آئین واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اگر دوبارہ کرو گے تم ادنا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، ادنا آئین واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، وا حرف عطف ہے، جعلنا جیم عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، جہنم جہنم کو اس میں علم ہے، غیر منصرف ہے، مفعول بے اول ہے، للکافرین کافروں کے لیے، لی حرف جار ہے، الکافرین اسم مجرور ہے اور جمع مذکر سالم ہے، حسیرہ قید خانہ، ہا سواد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں صفت ہے فعیل کے وزن پر اور یہ مفعول بے ثانی ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ عسا ربکم ان یرحمکم، یہاں پہ عسا امید ہے، اللہ کی طرف سے وعدے کے زمرے میں آتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل اپنی اصلاح کر لیں، ایمان لے آئیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں تو اللہ اب بھی ان پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط ان کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آئی، اگر وہ آپ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کی سابقہ ذلت ختم ہو جاتی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ ایک اصولی تنبیہ ہے کہ اگر تم نے دوبارہ سرکشی، نافرمانی اور فساد فی الارض کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کا قانون مکافات، جو قانون ہے مکافات عمل کا، پھر حرکت میں آئے گا اور تمہیں دوبارہ ذلت اور رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے دوبارہ سرکشی کی تو وہ مختلف ادوار میں عذاب الہی کا شکار ہوتے رہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، حصیرہ کے معنی ایسی جگہ کے ہے جہاں کسی کو گھیر کر بند کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے۔ تفسیر کے مطابق دنیاوی سزا تو اپنی جگہ، لیکن جو کفر پر قائم رہے گا اس کے لیے آخرت میں جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے جس سے نکلنے کی کوئی بھی راہ نہیں ہوگی۔ حدیث نبوی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے رہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث عسا ربکم ان یرحمکم کی روح کے عین مطابق ہے کہ اللہ کی رحمت گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب ہے آیت نمبر 9، انا یقیناً حرف مشبہ بالفعل ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کے لیے، القرآن قرآن یہ اسم منصوب ہے اور انا کا اسم ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، للتی اس راستے کے لیے جو، اور للتی لی حرف جر ہے، اللہ تی اسم موصول ہے، ہیا وہ، اور یہ ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اقوام سب سے سیدھا ہے، کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں تفصیل ہے، وایو بشیرو اور وہ بشارت دیتا ہے، وا حرف عطف ہے، یو بشیرو فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، المؤمنین مومنوں کو، یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر کے لیے اور منصوب ہے، الذین وہ لوگ جو اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، یعملون عمل کرتے ہیں، عین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، الصالحات نیک، سواد لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے اور صفت ہے جمع مؤنث ہے، انا یقیناً حرف مشبہ بالفعل ہے، لہم ان کے لیے، یہ لام حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے اور لہم مرکب جاری ہے، اجرن اجر ہے، اسم نکرہ ہے منصوب ہے، کبیرہ بہت بڑا، اور یہ کاف با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، صفت ہے اور منصوب ہے، اور یہ اجرن کبیرہ یہ مرکب توصیفی ہے، وَأَنَّ اور یقیناً، وا حرف عطف ہے اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین وہ لوگ جو، اور یہ اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، لا حرف نفی ہے،
یؤمنون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بالآخراتی آخرت پر، یہ مرکب جاری ہے، بی حرف جر ہے، الآخراتی اسم مجرور ہے، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، عین تا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، لہم ان کے لیے مرکب جاری ہے، عذابن عذاب اسم نکرہ ہے منصوب ہے، علیما یہ حمزہ لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم صفت ہے اور منصوب ہے، اور عذابن علیما مرکب توصیفی ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یقیناً یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، مفسرین اس حصے کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہر اس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ درست، مضبوط اور پائیدار ہے، اس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات زندگی کے تمام پہلو شامل ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، قرآن صرف زبانی دعوے پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی شرط لگاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری سناتی ہے۔ انا لہم اجرن کبیرہ، بڑے اجر سے مراد اللہ کی رضا، جنت کی دائمی نعمتیں اور دنیا میں قلبی اطمینان ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ آیت ان لوگوں کے انجام کو بیان کرتی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی اور اللہ کے حضور جواب دہی کا انکار کرتے ہیں۔ اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ نے منکرین کے لیے ایک ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو نہ صرف شدید ہوگا بلکہ مسلسل اور تکلیف دہ بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے اور کچھ کو اس کے منہ موڑنے پر ذلیل کر دیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث براہ راست آیت نمبر 9 کے پہلے حصے کی عملی تفسیر ہے، جو قوم قرآن کے سیدھے راستے کو اپنائے گی وہ سر بلند ہوگی۔ اب ہے آیت نمبر 11، وَيَدْعُو اور دعا کرتا ہے، وا حرف عطف ہے، یدعو فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، الانسان انسان اسم معرفہ ہے اور مرفوع ہے کیونکہ یدعو کا فاعل ہے، بالشر شر کی، بی حرف جر ہے اور الشر سے مجرور ہے، دعاءہ دعا ہوتی ہے اس کی، دعا مفعول مطلق ہے اور ہو ضمیر متصل ہے اور مضاف الیہ ہے، بالخیر بھلائی کی، بی حرف جر ہے، الخیری اسم مجرور ہے، وکانا اور ہے، وا حرف عطف ہے، کانا فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، الانسان انسان، عجولا بڑا ہی جلد باز، عین جیم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے اور منصوب ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، جب انسان سخت تکلیف، غصے یا پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ نادانی میں اپنے خلاف اپنی اولاد یا مال کے حق میں بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ انسان ان کلمات کو اتنی ہی تڑپ اور شدت سے کہتا ہے جتنی شدت سے وہ بلائی کی دعا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ انسان کی ایسی نادانی والی دعاؤں کی فوراً قبولیت نہیں کرتا، ورنہ انسان خود کو ہلاک کر چکا ہوتا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان فطرتاً بے صبرا اور جلد باز ہے، وہ دور رس نتائج پر غور کرنے کی بجائے فوری فائدے یا فوری رد عمل، ہاں وہ نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 12، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، وا حرف عطف ہے، جعلنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، جیم عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اللیلہ رات کو، یہ مفعول بہ ہے، اول اور منصوب ہے، والنہارا وا حرف عطف ہے، النہارا عطف ہے اللیل پر، آیتین دو نشانیاں، اور یہ حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تسنیہ ہے، مفعول بہ ثانی ہے حالت نصب میں، یا نون کے ساتھ ہے، فَمَحُونَا پھر بے نور کر دیا ہم نے، فا حرف عطف ہے اور مخونا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، میم ہا اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، آیت اللیلی رات کی نشانی کو، آیتا حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مفعول بہ ہے، مضاف ہے، اللیلی مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، وا حرف عطف ہے، جعلنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، آیتا نشانی کو، یہ مفعول بہ اول ہے اور مضاف ہے، النہاری دن کی، یہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے، مبصرۃً روشن، با سواد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے اور مفعول بہ ثانی ہے، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کر سکو، لی لام تعلیل ہے، تبتغوا فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، فضلاً فضل، فا دعات اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مفعول بہ ہے، من ربکم اپنے رب کا، من حرف جر ہے، ربی مجرور ہے، اسم مجرور ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی اور مضاف الیہ ہے،
والی تعلموا اور تاکہ تم معلوم کر سکو، وا حرف عطف ہے، لی لام تعلیل ہے، تعلموا فعل مضارع، جمع مذکر حاضر کے لیے عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، عددا تعداد، اس سنینا برسوں کی، عددا مفعول بے ہے اور مضاف ہے، اور سنینا یسین نون اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، سنا کی جمع ہے مضاف علیہ ہے، والحساب اور حساب، ہا سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ عطف ہے عدد پر، وکلا اور ہر، وا حرف عطف ہے، کلا مفعول بے ہے، شیئن چیز، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے مضاف علیہ ہے، وکل اور کلا شیئن مرکب اضافی ہے، فصلناہ کھول کر بیان کیا ہے ہم نے اسے، اور فصلنا فا سواد اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہو جو ہے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور مفعول ہے، تفصیلا خوب کھول کر بیان کرنا، فا سواد اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ رات اور دن کا باری باری آنا اور ان کی لمبائی چوڑائی میں تبدیلی ہونا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک حالت کی نشانی ہے، رات آرام کے لیے اور دن مشقت کے لیے مقرر کیا ہے۔ فَمَحُونَا آیَةَ اللَّیْلِ، اس سے مراد رات کی تاریکی ہے تاکہ انسان اور دیگر مخلوقات سکون سے سو سکیں۔ مفسرین یہاں پہ یہ نقطہ بھی بیان کرتا ہے کہ آیت اللیل سے مراد چاند ہے جس کی روشنی سورج کے مقابلے میں مانند رکھی گئی ہے، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّہَارِ مُبْصِرًا، سورج کی روشنی کو اتنا تیز بنایا کہ انسان اس میں ہر چیز صاف دیکھ سکے اور اپنے معاملات زندگی بخوبی انجام دے سکے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، رب کا فضل تلاش کرنے سے مراد رزق حلال کی تلاش ہے جس کے لیے دن کی روشنی بہترین وقت ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، رات اور دن کے بدلنے سے مہینوں اور سالوں کا حساب ہوتا ہے، اس سے عبادات جیسے نماز، روزہ، حج اور دنیاوی معاملات جیسے کہ عدت، لین دین کا جو مدت ہے اس کا تعین ممکن ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حقائق اور شریعت کے احکامات کو کسی ابہام کے بغیر واضح فرما دیا ہے تاکہ انسان ہدایت پا سکے۔ اور اس آیت کے تناظر میں چاند اور سورج کے متعلق صحیح بخاری کی یہ ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی پر گرہن نہیں لگتا، صحیح بخاری کی 1042 نمبر حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 13 and 14، وَكُلَّ انسان، اور ہر انسان، وا حرف عطف ہے اور کلا اسم ہے منصوب ہے، مفعول بے ہے اور مضاف ہے، انسان اسم مجرور ہے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے، کلا انسان مرکب اضافی ہے، الزمناہ لازم کر دیا ہے ہم نے اس کے لیے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے لام زائی اور میم، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور مفعول بے ہے، طائرہ اس کا نصیب، تو یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، فائل ہے اور منصوب ہے، مفعول بے ثانی ہے، فی عنقی ہی اس کی گردن میں، فی حرف جر ہے، انو کی اسم مجرور ہے، اور جو ہی ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، وہ نخرجو اور ہم نکالیں گے، وا حرف عطف ہے، نخرجو جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، لاہو اس کے لیے، لام حرف جر ہے اور خو ضمیر مجرور ہے واحد مذکر غائب کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، یہ مرکب اضافی ہے، یوم ظرف زمان ہے، منصوب ہے اور مضاف ہے، اور القیامتی اسم مجرور ہے مضاف علیہ ہے، کتابن ایک کتاب، اسم ہے، منصوب ہے، مفعول بے ہے، یلقاہو وہ پائے گا اس کو، لام کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور خو جو ہے یہ ضمیر ہے اور مفعول ہے واحد مذکر غائب کے لیے، منشورہ کھلی ہوئی، نون شین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے منصوب ہے، اقرا پڑھ، فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف را اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کتابک اپنی کتاب، کاف تا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ کتابہ اسم ہے مفعول بے جس کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے، کا ضمیر متصل ہے واحد مذکر حاضر کے لیے اور مضاف علیہ ہے، کفا کافی ہو، کافا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، بنفسی کا اپنے خود، اپنے آپ کو، آپ خود، بنفسی کا، بی
حرف جر ہے اور نفسی اسم مجرور ہے مضاف ہے اور کا ضمیر متصل ہے واحد مذکر حاضر کے لیے اور مضاف علیہ ہے. الیوم آج کے دن یا واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اسم ہے ظرف زمان ہے اور حالت نصب میں ہے. علی کا اپنے اوپر الا حرف جر ہے کا ضمیر متصل ہے واحد مذکر حاضر کے لیے حسیبہ حساب لینے والے. خا سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اسم ہے صفت مشبہ ہے یا تمجیز ہے اور نکرہ ہے اور فعیل کے وزن پر ہے اور ان کا با محاورہ ترجمہ ہے. اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کھلی کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ یہاں پہ لفظ طائر کا مطلب اڑنے والا ہے. عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ پرندوں سے شگون لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انسان کی قسمت یا اعمال جو پرندے کی طرح اس سے صادر ہوتے ہیں باہر کسی پرندے میں نہیں بلکہ خود اس کی اپنی گردن میں لٹکے ہوئے ہیں. فی عنقہ گردن کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ جسم کا وہ حصہ ہے جہاں سے لٹکائی ہوئی چیز کبھی الگ نہیں ہوتی. یعنی انسان کا کوئی بھی عمل اس سے جدا نہیں ہوتا وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ جزا یا سزا مل جائے. قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں سامنے لایا جائے گا جس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی. اقرا کتابک اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اپنا ریکارڈ خود پڑھو. انسان اپنے اعمال دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ وہ کس انجام کا مستحق ہے. یہ اللہ کے عدل کی انتہا ہے کہ وہ مجرم سے ہی اس کا حساب مانگ رہا ہے. قرآن کی کئی اور آیات اور احادیث اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ فرشتے ہر قول و فعل کو نوٹ کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے. یہ آیت اسی باطل عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ کامیابی یا ناکامی باہر کے کسی پرندے یا ستارے میں ہے بلکہ یہ سب انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. مروی ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی کتاب تھما دی جائے گی چاہے وہ دنیا میں پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ ہو اس دن وہ اپنی کتاب پڑھ سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.